تو پہلا شخص جو آیا وہ نابینا تھے، آنکھوں کی بینائی اس کی نہیں تھی، تو یہ خوش ہوا اور اپنا رقم اسے دے دیا۔ لیکن دوسرے دن جب اس راستے سے گزرا کہ کل کسی نے مجھے بہت زیادہ پیسے دیے، اس سے میں نے شرابیں بھی پی، عیاشیاں بھی کیے، مجھے بہت مزہ آیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ آج میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حلال رزق کی برکت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو زمین میں سے کھاؤ جو کچھ تمہیں رزق دیا گیا، لیکن وہ پاکیزہ اور حلال ہو۔ ایک انسان حلال کما کے کھائے، حرام سے اجتناب کرے، کیونکہ حرام کھانے کی وجہ سے 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک تو حلال کمائے اور حلال کھائے، حلال خرچ کرے، اللہ کے لیے بھی خرچ کرے، اپنے اہل و عیال میں بھی خرچ کرے، اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، لیکن وہ مال حلال کا ہو۔ تو جب خرچ کرنے والا بنے گا، ایک انسان صرف لینے والا نہ بنے بلکہ دینے والا بھی بنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب ایک شخص راستے میں جا رہے تھے تو کسی کھڈے میں گر گئے، تو ایک بندے نے جب اسے دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اسے کہا کہ ہاتھ دھو۔ اب جب اس نے کہا کہ ہاتھ دھو، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہیں باہر نکالوں، لیکن اس نے ہاتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو دوسرا بندہ گزر رہا تھا، اس نے اس سے کہا کہ بھائی آپ اسے کہنا ہاتھ لو۔ تو جب اس نے کہا ہاتھ لو تو فوراً اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھڈے سے نکال لیا۔ ہاتھ لو، بعض لوگوں نے یہ عادت بنایا ہوا ہے کہ ہمارا کام ہے صرف لینا، دینا ہمیں بوجھ لگتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے دینے کی ترغیب دی کہ آپ حلال کماؤ تو اپنے حلال مال سے خرچ کرو، باقی حرام مال سے خرچ کرنا یہ کوئی فائدہ مند نہیں۔ کہ ایک بندہ حرام کمائے اور حرام میں اللہ کے لیے خرچ کرے تو اس پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ایک بندہ حرام مال سے حج کرنے کے لیے بھی گیا تو اس کی حج قبول نہیں ہوگی، وہ کہے گا لبیک، تو فرشتے جواب میں اس کے کہیں گے لا لبیک ولا سعدیک، لبیک بھی قبول نہیں، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یا اللہ میں حاضر ہوں، لیکن یہی جواب آئے گا کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ ایک بندہ اتنی مشقت اٹھا کے حج کرنے گیا لیکن اس کا مال حرام ہے، تو اس صورت میں اس کی حج قبول نہیں۔ اگر حرام کا لباس پہنا ہوا ہے تو اس لباس میں یہ نمازیں پڑھے گا تو یہ نماز بھی قابل قبول نہیں۔ کہ حلال بندہ کمائے، حلال کی ترغیب ہے کہ حلال روزی کمانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو بہرحال حلال مال حلال جگہ پہ لگتا ہے اور حرام مال ہمیشہ حرام جگہ پہ لگتا ہے۔ جیسے ایک مالدار شخص کسی بزرگ کے پاس گئے تو اس نے کہا حضرت میرے پاس کچھ رقم ہے، میں یہ کچھ خیرات کرنا چاہتا ہوں، کسی غریب کو دینا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے اس مالدار سے کہا کہ پہلے اپنے مال کو حلال بناؤ۔ تو پھر بھی اس نے اصرار کیا کہ میں یہ مال خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ راستے میں کوئی بھی شخص تمہیں ملے تو اسے یہ دے دینا اپنا مال۔ تو یہ راستے میں کھڑا ہوا تو پہلا شخص جو آیا وہ نابینا تھے، آنکھوں کی بینائی اس کی نہیں تھی، تو یہ خوش ہوا اور اپنا رقم اسے دے دیا۔ اب اپنا رقم اسے دے دیا اور دل میں یہ اطمینان کیا، یعنی دل اس کا مطمئن ہو گیا کہ اب میرا رقم اچھی جگہ میں لگا۔ لیکن دوسرے دن جب اس راستے سے گزرا، وہ نابینا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ گپ شپ لگا رہا تھا کہ کل کسی نے مجھے بہت زیادہ پیسے دیے، اس سے میں نے شرابیں بھی پی، عیاشیاں بھی کیے، مجھے بہت مزہ آیا کہ اس نے اتنی رقم مجھے دی۔ تو مالدار پریشان ہو گیا کہ میں نے تو نابینا سمجھ کے اسے دے دیا، لیکن میرے مال تو غلط مصرف پہ خرچ ہو گئے۔ تو اس بزرگ کے پاس گئے، اس بزرگ سے کہا کہ میرے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا 1 درہم لے لو اور راستے میں تمہیں کوئی بھی ملے اسے دے دینا۔ اب وہ 1 درہم لے کے کھڑا ہو گیا تو ایک سفید پوش آدمی آ رہا تھا، بظاہر تو وہ ایسے دکھ رہا تھا کہ وہ خود مالدار ہے، لیکن بزرگ نے کہا کہ کوئی شخص آ جائے تو اسے دے دینا۔ اب یہ مجبوراً اس شخص کو اس نے وہ درہم دیا۔ اب اس کے پیچھے گیا، آیا یہ کرتا کیا ہے۔ جب ایک کھنڈر کی طرف وہ پہنچا وہ شخص، تو اس نے
ایک کبوتر رکھا ہوا تھا، اس کو اس کلڈر میں گرا دیا اور پھر اپنے گھر میں گیا تو اس شخص نے اسے پکڑ لیا کہ بھائی آیا ماجرا کیا ہے؟ تو اس سفید پوش شخص نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے بچے بھوکے تھے اور یہ مردار کبوتر تھا، اگر مجھے کچھ نہ ملتا تو یہ مردار پکا کے میں اپنے بچوں کو کھلا لیتا، لیکن تو نے مجھے یہ درہم دیا، اب اس سے میں سامان لے آؤں گا اور اپنے بچوں کو کھلاؤں گا اور یہ مردار کھانا میرے لیے حرام ہو گیا، تو اس لیے میں نے اسے پھینک دیا۔ تو وہ شخص واقعتاً کہنے لگا کہ واقعی حلال مال حلال جگہ پہ لگتا ہے اور حرام مال حرام جگہ پہ لگتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم حتی الامکان حلال کمانے کی کوشش کریں، پھر حلال کمانے کی وجہ سے اگر ہم خود اس کو کھائیں اور اپنی اہل و عیال کو کھلائیں تو اس میں ہماری اولاد بھی فرما بردار بنے گی۔ اگر ہم نے اس کو حرام کھلایا تو اب یہ حرام سے جو حرام غذا ہے اس سے خون بنے گا اور یہ خون جسم میں دوڑے گا تو اس سے حرام والی حرکتیں ہوگی۔ تو انسان کوشش یہ کرے کہ حلال کمائے، اپنے اہل و عیال کو بھی حلال کھلائے اور اللہ کے لیے بھی حلال مال خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔